السلام علیکم۔ آج ہم سورہ توبہ کی جن آیات کا مطالعہ کریں گے وہ آیت نمبر 48 سے 52 تک کی آیات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ، البتہ تحقیق انہوں نے ڈالنا چاہا فتنہ، من قبل اس سے پہلے، وَقَلَّبُوا اور الٹ پلٹ کیے، لَکَ آپ کے لیے، الْأُمُورُ تمام معاملات، حتیٰ یہاں تک کہ جاء آ گیا، الحق حق، وظہر اور ظاہر ہو گیا، امر اللہ اللہ تعالیٰ کا حکم، وہم جبکہ وہ کارہون ناپسند کرنے والے تھے۔ ہم ان آیات میں جنگ تبوک کے موقع پر منافقین کے جھوٹے عذر کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان کی مزید مکاریوں کا پردہ چاک کیا ہے۔ عبداللہ بن ابی کو دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ میں تشریف آوری ایک آنکھ نہ بھاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے عبداللہ بن ابی کے سر پر سرداری کا تاج رکھا جانے والا تھا، جو آپ کے آنے سے اس کو نہیں ملا۔ یہی وہ حسد اور کینہ تھا جس نے اسے ساری عمر اسلامی دشمنی پر اکسائے رکھا۔ جنگ بدر میں قریش کی شکست اور مسلمانوں کی فتح سے جل بن کر رہ گیا۔ جنگ احد میں مسلمانوں سے غداری کی اور نہایت نازک موقع پر اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر لشکر سے علیحدہ ہو گیا۔ مسجد ضرار قائم کر کے اپنی سازشوں کا نیا اڈا بنا لیا۔ کیسر روم سے ساز باز شروع کر دی، غرض ہر موقع پر اس کی انتہائی کوشش یہ ہوتی تھی کہ اسلام مغلوب ہو جائے اور مدینہ کا رئیس اعظم میں بنا دیا جاؤں۔ لیکن جیسے جیسے حق کی بلندی اور توحید کا بول بالا ہوتا گیا، یہ لوگ حسد کی آگ میں جلتے رہے۔ وَمِنْهُمْ اور ان میں سے مَن يَقُولُ ذَلِّ جو کہتا ہے اجازت دیجیے مجھے، وَلَا تَفْتِنِّي اور نہ فتنے میں ڈالیے مجھے، الا خبردار، فی الفتنۃ فتنے میں تو سقطوا وہ پڑ چکے ہیں، وَإِنَّ اور بے شک جہنم جہنم لَمُحِیطَۃ البتہ گھیرنے والی ہے، بالکافرین کافروں کو۔ مجھے فتنے میں نہ ڈالیے، اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اگر آپ مجھے اجازت نہیں دیں گے تو مجھے بغیر اجازت رکنے پر سخت گناہ ہوگا۔ اس اعتبار سے فتنہ گناہ کے معنی میں بھی آتا ہے، یعنی مجھے گناہ میں نہ ڈالیے۔ دوسرا مطلب فتنے کا ہلاکت ہے، یعنی مجھے ساتھ لے جا کر ہلاکت میں نہ ڈالیں۔ کہا جاتا ہے کہ جد بن قیس نے عرض کیا، مجھے ساتھ نہ لے جائیں، اگرچہ میری کئی بیویاں ہیں، لیکن روم کی عورتوں کو دیکھ کر میں صبر نہیں کر سکوں گا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ پھیر لیا اور اجازت دے دی۔ بعد میں یہ آیت نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فتنے میں تو وہ گر چکے ہیں، یعنی جہاد سے پیچھے رہنا اور اس سے گریز کرنا خود ایک فتنہ اور سخت گناہ کا کام ہے۔ ان تصب کا اگر پہنچتی ہے آپ کو، حسنۃ کوئی بھلائی، تسؤہم بری لگتی ہے انہیں، وَإِن تصب کا اور اگر پہنچتی ہے آپ کو، مصیبت کوئی مصیبت، یقولو وہ کہتے ہیں، قد تحقیق، اخذنا سنبھال لیا ہم نے، امرنا اپنا معاملہ، من قبل اس سے پہلے، وَيَتَوَلَّوْا اور وہ منہ موڑ جاتے ہیں، وَهُمْ اس حال میں کہ وہ فارحون خوش ہونے والے ہیں۔ ان آیات میں مؤمنوں اور منافقوں کے نظریاتی اختلاف کو بیان کیا گیا ہے کہ منافق کے ہر کام میں دنیاوی مفاد ہوتا ہے، اگر اسے کامیابی حاصل ہو تو وہ خوش ہوتا ہے، اور اگر ناکامی ہو تو خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے ہم تو ان سے بچے رہے۔ جبکہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ جو کچھ کرتا ہے دین کی سربلندی اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ کل کہہ دیجئے، لن ہرگز نہیں، یصیبنا پہنچے گا ہمیں، الا مگر ما جو کاتبہ لکھ دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے، لنا ہمارے لیے، ہوا وہی، مولانا ہمارا مولا ہے، علی اللہ اور اللہ تعالیٰ ہی پر،
فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، پس چاہیے کہ توکل کریں ایمان لانے والے۔ منافقین کے جواب میں مسلمانوں کے صبر و ثبات اور حوصلے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس نے قضاء و قدر میں اللہ تعالیٰ کے راز کو پا لیا اس پر مصیبتیں آسان ہو جاتی ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کوئی مصیبت نہ زمین میں پہنچتی ہے اور نہ تمہاری جانوں میں، مگر وہ ایک کتاب میں ہے اس سے پہلے کہ ہم اسے پیدا کریں، یقیناً یہ اللہ تعالیٰ پر آسان ہے، تاکہ نہ تم اس پر غم کرو جو تمہارے ہاتھ سے نکل جائے اور نہ اس پر پھول جاؤ جو وہ تمہیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے فرمایا کہ جو بھی مصیبت یا بھلائی تمہیں پہنچتی ہے اسی تقدیر الہی کا حصہ ہے، تو انسان کے لیے مصیبت کا برداشت کرنا آسان اور اس کے حوصلے میں اضافے کا سبب ہوتا ہے۔ کل کہہ دیجئے، حل نہیں تربصون، تم انتظار کرتے بنا ہمارے بارے میں، الا مگر احدی الحسنیین، ایک کا دو بھلائیوں میں سے، ونحن اور ہم، نتربص ہم انتظار کرتے ہیں، بکم تمہارے بارے میں، ان یصیبکم یہ کہ پہنچائے تمہیں، اللہ تعالیٰ، بعذاب کوئی عذاب، من عندہ اپنے پاس سے، او بایدینا یا ہمارے ہاتھوں سے، فتربصوا پس تم انتظار کرو، انا بے شک ہم، معکم تمہارے ساتھ، متربصون انتظار کرنے والے ہیں۔ مسلمانوں کے جہاد میں دو ہی انجام ہوتے ہیں اور دونوں ہر طرح سے اچھے ہیں۔ اگر شہادت ملے تو جنت، اگر فتح ملے تو مال غنیمت سے گھروں کو واپس آ جاتے ہیں۔ پس اے منافقو، تم جو ہمارے متعلق انتظار کر رہے ہو وہ انہی میں سے ایک ہے۔ ایک روایت میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس بات کی ضمانت دی ہے کہ جو شخص میری راہ میں نکلے، اس کو مجھ پر ایمان اور میرے رسولوں کی تصدیق کے علاوہ اور کسی چیز نے نہ نکالا تو میں اسے یا تو اجر و غنیمت کے ساتھ واپس کر دوں گا یا جنت میں داخل کر دوں گا۔ ہم جس بات کا انتظار تمہارے بارے میں کر رہے ہیں، یعنی دو برائیوں میں سے ایک کا، تو اللہ تعالیٰ تم پر عذاب نازل فرمائیں گے جس سے تم ہلاک ہو جاؤ گے، یا ہمارے ہاتھوں سے تمہیں قتل کرنے یا قیدی بننے کی سزائیں دیں، دونوں باتوں پر قادر ہے۔ اپنی سوچ کے مطابق انتظار کرو اور ہم اپنی سوچ کے مطابق انتظار کرتے ہیں۔ یہ تھیں آج کی آیات جن کا ہم نے مطالعہ کیا۔